السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم معزز سامعین اور ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مشفق مربی پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنے والا ہوں وہ ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت مطلب ہم امت مسلمہ پر، ہم مسلمان پر اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض کیا، روزہ فرض قرار دیا دوسرے امتوں کی طرح سن 2 ہجری میں۔ محترم حضرات، صوم یعنی روزہ، صوم لغت میں روکنے کو کہتے ہیں۔ صوم کا لفظی معنی رکنا، روکنا، اور شرعاً صوم ایک عبادت کا نام ہے۔ شرعی لحاظ سے، شرعی اعتبار سے، دھارمک انوسار صوم ایک عبادت کو کہتے ہیں، ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد و عورت، جس صوم کے اندر ایک مسلمان مرد و عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح کے اندھیرے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے رک جاتا ہے۔ کھانے پینے اور اپنے خواہشات نفسانی، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے سے رک جاتا ہے۔ ایسا روزہ رکھنا سال میں 1 مہینہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور رمضان کے روزے یا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا بالاتفاق کافر ہے۔ علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ لغت میں رک جانا اور شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ ایک وقت میں مخصوص طور پر رک جانا، اور ماہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ لفظ رمضان عربی ورڈ ہے، عربی شبد ہے، عربی لفظ ہے، اور یہ رمز سے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں۔ جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا، یعنی جس سال روزے فرض ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ امت مسلمہ پر فرض کیا، اس سال کے وہ مہینہ بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ گرمی کا مہینہ تھا، جس کی بنا پر اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا۔ اسی لیے یہ مہینہ رمضان کے نام سے موسوم ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماہ، اس مہینے کے اندر روزے رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے روزوں کی فرضیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل، رمضان کے روزے کو فرض کیا، اس کا ثبوت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے،
اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ سابقہ امتوں پر، جیسے کہ گزشتہ امتوں پر، گزشتہ قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیا، گزشتہ قوموں کے بارے میں بتایا، امت مسلمہ کے سامنے ایک حوالہ کے طور پر، دلیل کے طور پر امت مسلمہ کے دلوں، امت مسلمہ، امت محمدیہ کے دلوں کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے دوسری امتوں کا ذکر کیا، تاکہ امت مسلمہ کے لیے آسانی، تاکہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کسی بھی طرح کا مشکل اور مشقت کا سامنا نہ کرے، کیونکہ جب کوئی عمل، کسی عمل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل، یہ کام تو میرے سے پہلے، ہم سے پہلے ہی لوگ کر کے آ رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں، ہمارے سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ لوگ اس کام کو انجام دے چکے ہیں، تو پھر وہ کام، وہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہم اس کام کو مشکل سمجھنے کے باوجود بھی آسان سمجھنے لگتے ہیں اور اس کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں، اس کام کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی آسانی کے لیے، امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لوگوں کو کسی بھی طرح کا کٹھنائی، کسی بھی طرح کا مشکلات محسوس نہ ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے امتوں کا، گزشتہ امتوں کا حوالہ، گزشتہ امتوں کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ اب سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تو خود اللہ رب العزت قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر پورے مہینے کے اندر مکمل طریقے سے روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے لگو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح راستے سے، غلط راستے سے صحیح راستے پہ آ جاؤ، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہچان جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے لگو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے روزہ کو امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا، اور صرف امت مسلمہ ہی نہیں، تمام امتوں پر اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض کیا تھا، تاکہ گزشتہ قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا تھا، ان کا طریقہ، ان کا مخصوص ایام اور ان کے روزوں کی جو خاص تعداد ہیں، ان کے روزوں کی جو مقدار ہیں، ان کے روزوں کی جو حالات ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، وہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تاکہ یہاں پہ صرف روزہ رکھنے سے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے قوموں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا تھا، اب ان کے اوپر کس طرح سے فرض کیا تھا، کیا کنڈیشن تھا، کتنے روزے فرض کیے تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم امت مسلمہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر ایک مہینے کا روزہ فرض کیا، اور وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر، اس مہینے کی عظمت و فضیلت جب بڑھ جاتی ہے، جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے نا سب سے عظیم الشان کتاب، دنیا کی سب سے بہترین کتاب، دنیا کی سب سے، پورے کائنات کا سب سے مستند و معتبر کتاب کلام اللہ، کلام الہی کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا، اسی مہینے کے اندر اس کلام کا، اس قرآن مجید کا نزول ہوا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، کیوں نازل کیا گیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو حرام سے حلال راستے پہ لانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول اس مہینے کے اندر کیا۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ، اور اس مہینے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام پاک کو نزول کرتا ہے، نازل کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک کو، عظیم الشان کتاب کو اس مہینے کے اندر نازل کرتا ہے، تو پھر اس مہینے کی عظمت و فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔
وبینات من الہدی والفرقان، اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہدایات اور دلائل ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی دلائل ہیں، روشنی موجود ہے اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس بابرکت کتاب کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ اس بابرکت کتاب کے اندر حلال و حرام، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی دلائل موجود ہیں، تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ثبوت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے، اور رمضان کے روزوں کی فرض ہونے کا ثبوت، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ثبوت احادیث نبویہ میں بھی ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، یا اللہ کے رسول آپ مجھے بتلائیے، آپ مجھے خبر دیجئے، آپ مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنے اوقات کا کتنی نمازیں فرض کی ہیں، کتنے اوقات کا نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی فقال الصلوات الخمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جواب میں الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، 5 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کیا ہے، 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، الا ان تطوع شیئا، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ اور نفلی نمازیں پڑھ لیا کرو، کچھ ایکسٹرا نمازیں پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد پھر وہ دیہاتی سوال کرتا ہے فقال اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے کہ مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں، مجھ پر کتنے روزے فرض کیے گئے ہیں، امت مسلمہ پر کتنا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال شہر رمضان، رمضان مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، الا ان تطوع شیئا، یہ الگ بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو، رمضان کے مہینوں کے علاوہ، رمضان مہینہ کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر نفلی روزہ رکھ لیا کرو اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے۔ پھر وہ دیہاتی سوال کرتا ہے فقال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکات، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتلائیے کہ مجھ پر زکوٰۃ کس طرح سے فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ کتنا فرض کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول تو راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْبِرُوهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی شریعت کے بارے میں بتایا، شرع اسلام کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز میں بتایا، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر، زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں اس دیہاتی کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بہترین انداز میں ان کو بتلایا اور ان کو جواب دیا۔ فقال، وہ آدمی، وہ دیہاتی کہتا ہے والذی اکرمک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشا ہے، جس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، لا اتطوع شیئا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، ولا انقص، اور نہ ہی کم کروں گا، مما فرض اللہ علی شیئا، جو چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا، اس کے اس بات کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح ان صدقہ، یہ آدمی، یہ دیہاتی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، یا پھر راوی حدیث کہتے ہیں او دخل الجنت ان صدقہ، کہ یہ آدمی، یہ انسان، یہ دیہاتی جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ اس دیہاتی کا نام حمام بن ثعلبہ تھا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث کے اندر جہاں نماز اور زکوٰۃ کی
فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جس جگہ پہ نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزوں کو بھی فرض کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو مکمل طریقے سے رکھیں، ماہ رمضان کے روزوں کو پوری بہترین انداز میں اس کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ہر ایک ٹائم اور ہر ایک وقت اور ہر ایک لمحہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک چیز کو سمجھ کے اور سوچ سمجھ کر ان کی عزت و احترام کریں، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھیں۔ اس کے اندر ہمیں رمضان کے روزوں کی فرضیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ بارہا سنتے ہوں گے، بڑے بڑے علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، پھر بھی ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ ہم بھوک سے ڈرتے ہیں، پیاس سے ڈرتے ہیں، یا پھر اپنے حساب سے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم رمضان کے روزوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، وامر بصیامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام صحابہ کرام کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض ترکا، جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو ترکا، تو یوم عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ وکان عبداللہ لا یصومہ، اور ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، نہیں رکھا کرتے تھے، الا ان یوافق صوما، سوائے کہ ان کا روزہ یوم عاشورہ کا دن آ پڑتا، ان کے روزہ کا دن یوم عاشورہ کا دن آ پڑتا، یعنی ان کی عادت تھی روزہ رکھنے کا، پیر کے دن یعنی سوموار کے دن یا پھر جمعرات کے دن جو ان کی عادت تھی، حسب عادت وہ جو روزہ رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات کے دن، اور اسی طرح سے اور دنوں میں، تو اگر یوم عاشورہ کا دن ان سب دنوں کے اندر آ جاتا تو پھر وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس حدیث کے اندر بھی جو ہے نا رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ 10ویں محرم کو کہتے ہیں، 10ویں محرم کے روزہ ابھی بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طریقے سے چھوڑنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اس روزے کی فضیلت ابھی بھی بہت سارے حدیث کے اندر موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا كانت تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حتی فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، رمضان کا روزہ امت مسلمہ کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ تو پھر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء فلیصم، جو چاہے روزہ رکھے، ومن شاء یفطر، اور جو چاہے نہ رکھے۔ من شاء فلیصم، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے روزے کو رکھیں، پوری طرح سے ایمانداری کے ساتھ مکمل طریقے سے روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اندر اپنے دلوں میں ایک نیت کریں، اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ جب آپ نیت کریں گے، جب آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا روزہ رکھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا نیک کام کرنے کا۔ لیکن آپ سوچیں گے ہی نہیں، آپ خیال ہی نہیں کریں گے، آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
کیسے توفیق دے گا؟ آپ جو چاہیں گے وہی اللہ دے گا، نہیں چاہیں گے نہیں دے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر مکمل طریقے سے ان کی عزت و احترام کریں، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھیں، اور نماز، روزہ اور ہر ایک نیک اعمال، نیک عبادات کی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کریں، اور اپنے گناہوں کو پیش کریں، گناہوں کو پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اگر حقوق العباد، اگر کسی انسان کو آپ نے تکلیف دیا، کسی انسان کو پریشان کیا، کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، آپ ان سے معافی مانگے، آپ ان سے جا کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ مجھے معاف کر دو، وہ معاف کر دے گا۔ اگر معاف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، آپ کا کام تھا معافی مانگنا، آپ چلے گئے ان سے معافی مانگنے، معاف کرے یا نہ کرے ان کے اوپر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو ان کے فرامین ہیں، جو ان کے قوانین ہیں، جو ان کے ضوابط ہیں، ان چیزوں کی پابندی کریں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا ان کی منہیات چیزوں سے رک جائیں، ان کے منع کردہ چیزوں سے رکے رہیں، ان کے منع کردہ چیزوں کو نہ کریں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تو تمام مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تو ہم سب کو مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تو ہماری روزوں کو قبول فرما، تمہارے نمازوں کو قبول فرما، تمہارے نیک اعمال کو قبول فرما، تو ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین جو نماز نہیں پڑھتا ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، جو روزہ نہیں رکھتا یا اللہ تو ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ تو نے جن کے دلوں میں تالا لگا دیا، جن کے کانوں میں یا اللہ تو پردہ ڈال دیا، آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، یا اللہ تو ان کے پردہ کو کھول دے، اللہ تو ان کے تالا کو کھول دے، اور ان کے دلوں کے اندر اسلامک روشنی اور اسلامک روح سے، اسلامک احکامات سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان کے دلوں کو مجلہ و مصفہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔